اگر تم لوہا بھی بن جاتے یا کوئی اور خلق جو تمہارے دماغ میں آتی ہے وہ بن جاؤ. آگے کچھ نہیں کہا, آگے بس اتنا ہی جواب دیا. کیوں؟ جو بدتمیزی میں سوال پوچھ رہا ہے نا, اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا جواب دینا ہے. اس کو کوئی فلسفی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو میرے خاص کر جو میرے ینگ اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اس چیز کی عقل ہونی چاہیے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے, کوئی آپ لیڈیز میں سے کسی کو حجاب میں دیکھتا ہے تو عید پارٹی میں یا کہیں پہ, اچھا آپ کو تو بڑا اسلام پتہ ہے نا, آپ یہ بتائیں. آپ کے ساتھ ہر دعوت میں یہی ہوتا ہے. ہماری کوئی داڑھی دیکھ لے بس, اس کی اتنی دیر تھی. اس کے بعد اچھا یہ جو ہے یہ قرآن میں یہ, تم تو مولوی ہو نا, تم بتاؤ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کون ویسے ہی بس تمہارا ریکارڈ لگا رہا ہے, تم سے ایسے شغل کر رہا ہے, اس کی انٹرٹینمنٹ ہے, وہ بور ہے, اور تم اس کی پارٹی انٹرٹینمنٹ ہو. تم ویسے ابن کثیر میں اس آیت کے تحت انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا. یار اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے. He's using you. تم میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور کس طرح جواب دینا ہے. اخلاق کے معیار سے نیچے نہیں گرنا, لیکن حق تو حق ہے اور باطل باطل ہے, اور اس کا جواب دینے کے لیے کبھی باطل کا سر پھوڑنا پڑتا ہے, اس کا سر پھوڑنا پڑتا ہے. خیر, وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, جب وہ آمنے سامنے آئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, یہ نہیں کہا رب ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے, تصویر استعمال کی, افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر اڈیل دیں. جیسے کوئی بالٹی ہو اس میں پانی ہو, وہ اس کے اوپر کو فارغ کر دے اس کو پورا. افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر کی بالٹی خالی کر دیں, ہمیں بھگو دیں صبر میں, ہمیں بھگو دیں. صبر سے مراد ہمارے ہاں ہوتی ہے برداشت کرنا. عربی میں صبر ہوتی ہے جس کام پہ نکلے ہو اس کام کی طرف بڑھتے رہو, رکنا نہیں ہے. گرٹ, ریزیلینس, مارچ فارورڈ, آنورڈ, استقامت. یہاں کہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا, یہ بڑی آرمی جو ہمارے سامنے آ گئی ہے, ہم سے کئی گنا بڑی ہے, ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ایسی ول پاور دے میرے رب کہ ایک قدم پیچھے کی طرف نہ جائیں, آگے ہی چلتے چلے جائیں. اس کے لیے تو مجھے پورا اپنے آپ کو اس کمٹمنٹ میں بھگونا پڑے گا, آپ مجھے اس صبر میں ڈبا دیں. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دیں, کھڑکھڑائے نہ ہمارے قدم, ہلے نہ, زلزلہ نہ آئے ہمارے پیروں کے نیچے, ہم پیچھے نہ ہٹیں. ثبت اقدامنا یعنی جو قدم بھی رکھیں پکا رکھیں, ایسے نہیں دیکھ کے, ایسے نہیں. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. This is the beautiful one. فمن يرد الله أن يهديه, اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ارادہ کیا کہ وہ اس کو ہدایت دے گا, اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے. یشرح صدرہ للاسلام, اس کے صدر کو, اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے پھیلا کر کھول دیتا ہے. ومن یرد ان یضلہ, اور جس کے لیے وہ چاہے کہ وہ اس کو گمراہی میں رہنے دے. یجعل صدرہ ضیقا, اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. تو ایک ہے سینے کا کھولنا, اس کا کھل جانا, اور ایک سینے کا تنگ ہو جانا. اس کا تعلق تعبیری اعتبار سے سانس کا آسان آنا اور سانس کا مشکل ہو جانا. جیسے ایزما اٹیک ہوتا ہے نا کسی کو, تو اس کو سینہ کیا ہوتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے. ایئر پریشر جو فائٹر پائلٹس وغیرہ کا ہوتا ہے, ایئر پریشر اگر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غیر مناسب ہو جائے تو ان کو بریدنگ مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پلین جو ہے پلین میں ٹربولنس زیادہ آ گئی, وہ ماسک نیچے اتر گیا, ملک الموت والا ماسک, تو آپ کو پہننا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا سینہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا. کچھ جگہ ہوتی ہیں دنیا میں جن کا الٹیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے, وہاں پر لوگوں کو ایزما ایشوز زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر کیونکہ آکسیجن کی کمی ہے, کنسنٹریشن کی کمی ہے,
تو ان کے چیسٹ میں ٹائٹنس زیادہ آ جاتی ہے, ان کے سینے میں ٹائٹنس زیادہ آ جاتی ہے. یشرح, تو یہاں کہا یجعل صدرہ ضیقا کأنما یصعد فی السماء, ایسے جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو. لیکن میں نے آسمان کا ترجمہ جان بوجھ کر غلط کیا تاکہ آپ اس کو فکس کرو. سما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آف. ایسے جیسے وہ اونچائی کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہو, جیسے ایک تصویر کھینچی گئی ہے کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے. کوئی آپ نے اگر آپ لوگ ٹریڈ مل استعمال کرتے ہو تو اس کو پورا اوپر تک انکلائن کیا ہوا ہے, اور اب آپ چل رہے ہو, جتنا آپ اونچا اس کا انکلائن کرو گے اور چلو گے, کیا ہوگا آپ کی بریدنگ کے ساتھ؟ ہیوی ہوتی جائے گی, سانس مشکل آنی شروع ہو جائے گی. اب آپ کا منہ بند نہیں رہے گا, پہلے آپ, پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے نا. کأنما یصعد فی السماء, کیا تصویر کھینچی ہے. جو ہدایت کی طرف آئے اس کا سینہ کھل گیا, جو گمراہی کی طرف جائے اس کا سینہ تنگ ہو گیا. ابھی ایک بچی نے مجھ سے کل سوال پوچھا تھا کہ یہ تو فیئر نہیں ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے رہیں اور ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے, اور یہ لوگ اتنے مزے کرتے ہیں. اور پھر یہ مزے کرنے کے بعد اگر فرض کریں بالکل آخر میں جا کے اس نے توبہ کر لی, مرنے سے 3 منٹ پہلے اسلام قبول کر لیا, ساری پارٹی بھی کی اور جنت بھی گئے. میں ساری زندگی نماز پڑھتی رہی اور یہ کرتی رہی, اس کے تو that's not fair. جس میں کیا انصاف ہے بھی. تو مجھے یہ فیئرنس سمجھ نہیں آ رہی. اس سے اچھی کل گپ شپ ہوئی بچی سے, اچھا سوال تھا. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے. میں جواب بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟